معزز سامعین، ساری تعریفیں کبریائی اور عظمت اللہ حکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن ظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا، والتوکل علیہ، اور اس پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے جو سنتیں اور جو طریقے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بہترین بنایا، اور اس میں اپنے کچھ ایسے طریقے رکھے کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں تبدیلی، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے رستے کے اندر اور اللہ کی سنت اور طریقے کے اندر کوئی تبدیلی اور تحویل۔ اللہ تعالیٰ کے جو اس کائنات میں نظام ہستی وہ جو اللہ چلا رہا ہے، اس کے اندر ایک اہم بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ آزمائش کرتے ہیں آسانی دے کر، آزمائش کرتے ہیں تنگی دے کر۔ تو آزمائش آسانی سے بھی ہوتی ہے اور تنگی سے بھی ہوتی ہے، تاکہ اللہ کی طرف لوٹنے والوں کو پہچانا جا سکے کون سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 35 ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی کے ساتھ، شر کے ساتھ، والخیر اور بھلائی کے ساتھ، فتنہ اور یہ آزمائش ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہو۔ ایک اور مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، اس میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں ویسا نہیں آئے گا جو کہ پہلی قومیں گزر چکی ہیں، ویسے جیسے انہیں آزمایا گیا، مستہم البأساء والضراء، جنہیں مشکلات آئی، مصیبتیں آئیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اور سورہ عنکبوت کے آغاز میں فرمایا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی جو ہے آزمایا، اور تمہاری بھی آزمائش ہوگی، تاکہ اللہ ضرور اور ضرور سچے اور جھوٹے میں کو جان سکے، اس کے عمل کے ساتھ پرکھا جا سکے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہی الامراض والاسقام والآلام والمصائب والنوائب، یہ آزمائش جو ہوگی بیماریوں کے ساتھ اور مختلف تکلیفوں کے ساتھ، مختلف تنگیوں اور مصیبتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طوفان بھیجا، کن کا؟ جرات کا، ٹڈی ڈل کا طوفان آ گیا، اور جوؤں کا طوفان آیا، اور مینڈکوں کے ساتھ ان کو عذاب دیا گیا، اور خون کا عذاب دیا گیا، جہاں دیکھتے وہاں خون نظر آتا انہیں۔ آیات مفصلات، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کو ظاہر کرتے رہتے ہیں، اپنی قوت اور قدرت کو اپنی مخلوق کے اندر ظاہر کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی آیات اور بینات کا مشاہدہ کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایسے کھڑا کر دیا، لما نظروا الی الجبل خر کل رجل ساجدا، جب دیکھا کہ پہاڑ تو اوپر سائے کی طرح، چھتری کی طرح آ گیا ہے اور ہمیں پیس کے رکھ دے گا، تو تمام لوگ سجدے میں پڑ گئے۔ علی حاجبہ الایسر، بائیں جانب وہ سجدے میں تھے اور نظریں ان کی
ایک آنکھ جو دائیں جانب کی ہے وہ اوپر پہاڑ کی طرف تھی، اور ہر بندہ جو ہے دائیں آنکھ سے دیکھ رہا تھا خوف سے کہ ابھی پہاڑ ان کے اوپر گر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 171۔ تو ان آیات میں اس پہاڑ کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کر دیا تھا بنی اسرائیل کے، اور وہ ڈر گئے کہ ابھی ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کتاب دی اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کتاب کو، ان تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور نبی علیہ السلام کی طرف آپ نے فرشتوں، پہاڑوں والا فرشتہ بھیجا کہ اہل طائف جو ہیں اور اہل مکہ آپ چاہیں تو ان کے اوپر یہ پہاڑ دونوں جو ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیں اور پیس کے رکھ دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی جو ہے اخشبین پہاڑ کے بارے میں جب کہا تو آپ نے منع کر دیا۔ اور یہ دو پہاڑ ہیں بڑے عظیم مکہ کے اندر، کہ مکہ والے سرکشی پہ اتر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ انہیں عذاب کے لیے دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور پیس کے رکھ دیتے ہیں ان کو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں، اور آپ نے صبر کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور اللہ کا حکم جب کوئی ارادہ کر لے اللہ تو کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان مخلوق ہے، ضعیف، عاجز ہے، یہ اپنے آپ اپنی ذات پر طاقت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مخلوق کو بھی اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کورونا وائرس، ایسا وہ وائرس ہے کہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا۔ لوگ جو ہے پریشان ہیں، ویکسین لگوائی جا رہی ہے، وہ نئی نئی شکلوں میں آ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے کاروبار متاثر ہیں، ان کی عبادات متاثر ہیں۔ تو یہ عذاب کی شکل ہے اور آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، سرکشیوں سے تائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لَيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا، یہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ کی کبریائی اور عظمت کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں، یہ لوگ یہ ایک چھوٹا سا بال ہی پیدا کر لیں، ایک چھوٹا سا دانہ ہی، ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے سامنے بندہ عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں سے کام لے لیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پہاڑوں سے کام لے لیں۔ یہ پہاڑ جو زمین کے اندر میخیں ہیں، قیامت کے روز جو ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو آسمانوں اور زمینوں کی طرف۔ سورہ یونس فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ سیدھا رستہ ہے اور ہم نے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا، اپنی نشانیوں کو، جو قوم نصیحت پکڑنے والی ہے۔ سورہ انعام۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور اور ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ، جانوں کے ضیاع کے ساتھ، پھلوں کے اندر اور کھیتیوں کے اندر جو ہے قحط سالی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں جب مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف، ہم اللہ والے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی برکات اور رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157۔ تو اندازہ کریں اس دنیا کے اندر راحت نہیں، اس دنیا کے اندر راحت نہیں ہے، اس دنیا کے اندر آزمائش ہے مومن کے لیے، اس دنیا میں آزمائش ہے، اور ہر آزمائش پہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت ہمیں آئے اور ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھی اور میں راضی ہوں اللہ کے اس قضا کے فیصلے پہ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی آسان کر دیں گے، اس سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیں گے، اور جو نقصان ہوا اس سے زیادہ بڑی نعمت کو عطا کر دیں گے۔ یہ ہے معنی یہدی قلبہ، کہ اطمینان سے دل کو بھر دیں گے اور اس مصیبت کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ، اگر ہم قضا اور قدر پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے معاملے میں ہر چیز میں خیر، بھلائی، ثواب اور نیکی ہے۔ لیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ان اصابتہ سرا، آسانی پہنچتی ہے، شکر فکان خیرا لہ، شکر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر اسے تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، بھلائی بن جاتی ہے، اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حسن ظن، اللہ سے اچھی امید رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حنین کے موقع پر جب ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا اور وہ عورت جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اسے ملا وہ چھوٹا بچہ، لوگوں کے سامنے اسے چھاتی کے ساتھ لگایا، دودھ پلانے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، اس کی بے تابی، اس کی بے قراری، اور پھر لوگوں کے سامنے اسے دودھ پلانا، فرمایا کہ تم نے اس عورت کو دیکھا، اب طارحۃ ابنہا فی النار، کیا اپنے بچے کو یہ آگ میں پھینکنے والی ہے؟ کہا کلا، ہرگز نہیں، صحابہ نے کہا۔ فرمایا واللہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی زیادہ رحم رکھنے والے ہیں، رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، جیسے یہ اپنے بچے سے شفقت اور محبت کرتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو حدیث کے لفظ ہیں انا عند ظن عبدی بی، متفق علیہ، بخاری مسلم کے لفظ ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ کرنے والے نہ کبھی کاروبار کے اندر مایوس ہوتے ہیں، نہ عبادات کے اندر مایوس ہوتے ہیں، نہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کبھی وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اس سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اَيْ مَنْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ مَا أَهَمَّهُ، جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ ہم اور غم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے۔ صرف اللہ پر توکل خالی نہیں، اس کے لیے وسائل جو ہیں انہیں اپنایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، سورہ نساء آیت نمبر 71، میدان جنگ ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنی ہے تو اپنی احتیاطات پکڑ لیں۔ ایک صف جو ہے نماز آپ کے پیچھے پڑھے اور ایک پہرا دیں، جب وہ ایک رکعت پڑھ کے اور دوسری خود مکمل کر کے چلے جائیں تو پھر دوسرے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو احتیاطات کو لازمی پکڑیں، گھر سے نکلیں تو احتیاط کر کے نکلیں۔ اگر یہ کرونا وائرس ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک لگائیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، تو ان تدابیر کو اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس اونٹنی پہ آیا اور باہر اونٹنی چھوڑ کے آ گیا، باندھا نہیں،
اور آپ نے کہا کہ اونٹنی تو نے نہیں باندھی؟ فرمایا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا اعقلھا، اس کو باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس کا گھٹنا باندھو پہلے اسے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اسے چھوڑ دیا وہ چلی جائے گی کہیں، یہ توکل نہیں ہے. آپ کمائیں نہ، گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رزق آسمان سے آ جائے یا زمین سے نکل آئے کوئی خزانہ، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تواکل ہے. توکل یہ ہے کہ نکلیں اللہ کی راہ میں. جیسا کہ مسند بزار کے اندر یہ روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے لو توکلتم علی اللہ حق التوکل، تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے حق ہے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا، لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا، تو تمہیں ایسے رزق پہنچائے جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے، جو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. تو پرندے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھے رہتے رزق کے لیے، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں. آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذامی آدمی ایک مرض ہے، کوڑی کوڑ کا مرض ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. احتیاط ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں شریعت سے ہیں. اور وہ چونٹی کی آواز جو بات تھی قرآن نے ذکر کی سورہ نمل میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کیا کہا اس چونٹی نے کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. لا یحطمنکم، تمہیں برباد نہ کر دے، تباہ نہ کر دے. سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے اور ان کے سپاہی، وہم لا یشعرون، انہیں احساس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کو تمام پرندوں اور جو حیوانات ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ قول اس چونٹی کا جو ہے وہ سن لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو چونٹی نے بھی احتیاطی تدابیر کے لیے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا اگر اتنی سی حقیر مخلوق اللہ کی احتیاط کر سکتی ہے تو اتنی ذی شعور اور احساس رکھنے والی، عقل رکھنے والی اور اپنا دماغ رکھنے والی مخلوق کیا اسے احتیاطی تدابیر نہیں اپنانی چاہیے؟ ضرور اپنانی چاہیے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آتی ہے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ یہ دعا اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور وہ جملے کیا ہیں، دعا کیا ہے؟ بڑی آسان، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ. 3 جملے، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا کہنے والا جب گھر سے نکلتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، اسے کہا جاتا ہے وقیتا، تنحى عنہ شیطان، سب سے پہلے شیطان الگ ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے جو اسے گمراہ کرے، جو اس کو نقصان پہنچائے، وہ الگ ہو گیا. دوسرا جملہ وقیتا، تیری حفاظت کی گئی، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو گئی. اب موذی امراض، ایکسیڈنٹ، کڈنیپ، کتنے مسائل ہیں، بم دھماکے، امن و امان کا مسئلہ ہے، بندہ تو ڈرا ہوا نکلتا ہے ایسے ماحول کے اندر. تو جب یہ دعا پڑھی ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. وقیتا. اور تیسرا جملہ کہا جاتا ہے لفظ کفیتا، تمہارے لیے کلمات کفایت کر گئے. اب اس کے مفہوم کی طرف آئیں، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا نہ کوئی ہیلہ ہے نہ قوت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق ہے. اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر اپنی نفی ہے، ایک اللہ پر بھروسہ ہے. اے اللہ میری تدبیریں، میری قوتیں، میری سوچیں، میرا مال، میرے ہتھیار، میرے نوکر چاکر، میرے حراس، میرے پہرے دار، یہ کچھ بھی نہیں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں.
میرا کوئی ہیلا نہیں، میری کوئی قوت نہیں، میں تو عاجز ہوں تیرے سامنے، میں تو کچھ بھی نہیں، تیری ہی توفیق ہے، تیری ہی حفاظت ہے. یہ ہے وہ کلمات. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے، یہ اس کی تفسیر ہے توکلت علی اللہ کی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں. یہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ صرف منتر نہیں ہے کچھ پڑھ لو تو حفاظت ہوگی بس. یہ تربیت کرتے ہیں ہماری کلمات، یہ ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں کلمات. اس میں عقیدہ ہے، اس میں منہج ہے، اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں کہ ہمیشہ اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرو. دکان کھولو، چلاؤ، دیانت کو سچائی کے ساتھ سب کچھ کرو، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ دکان ہے تو رزق تو آگے ہی رہے گا، دکان نہیں ہوگی تو کیا رزق نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا الا ادلوک علی کنز من کنوز الجنہ. اے عبداللہ ابن قیس، یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیں. فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی، کہ جب رستے بند ہو جاتے، پریشانیاں گھیر لیتی، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو سارے وہ رستے کھل جاتے اور پریشانیاں دور ہو جاتی. کیونکہ یہ تربیت بھی دیتے ہیں اور دل کا مداوا، دل کے اندر جو ہم ہے اسے بھی دور کر دیتے ہیں. اللہ میرا تو کوئی ہیلا نہیں، میری تو کوئی قوت نہیں، میں تو کمزور ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کو، انکساری کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرتے ہیں. جو تکبر اور نخوت کے اندر اکڑتا ہے تو اسے قرآن نے کیا کہا ہے کہ تو نہ زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی کو پا سکتا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے کبھی نہ چلو، کیونکہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تواضع. آپ نے فرمایا ان تواضعوا للہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تواضع و عاجزی کو اختیار کرو. اور جس پر نعمتیں ہوں، کسی کو مال اگر مل جائے اور وہ اکڑ میں آ جائے تو اس کے پاس نیا مال آیا ہے. حقیقت کے اندر جس کے پاس نعمتیں ہوں تو اس پھلدار درخت کی طرح جھکا ہوتا ہے. تواضع آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے. نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور ہمارا حال یہ ہے فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، جب اللہ کی مصیبت آتی ہے تو گریہ زاری، لمبی دعائیں، رونا دھونا، نماز میں پابندی. اور جب مال فراوانی سے ہو، ہر چیز نعمتیں ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے. اور رآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو غنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے، کیا مجھے محتاجگی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے، گاڑیاں ہیں، تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے بندے کو کہ نعمتوں کے ساتھ اس رب سے تعلق جوڑے رکھے. تعرفوا الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تعارف رکھو، تعلق جوڑے رکھو. یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ آسانی میں یاد رکھو گے تو تنگی میں بھی تمہیں نہیں بھولے گا، تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری مدد کرے گا. ہمارا یہ حال ہے کہ تنگی میں رب یاد آتا ہے، آسانی اور فراوانی میں اس کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اور توفیق کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے عاجزی، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے جھکنا. نبی علیہ السلام نے کیا تربیت کی اور کیا خود دعا مانگتے تھے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپکنا
یہ آنکھ کا پلک جھپکنا، اتنی مدت کے لیے بھی لا تکلنی، مجھے سپرد نہ کرنا، الی نفسی، اپنے نفس کی طرف، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی میرے فیصلے کرنے والا ہے۔ تھوڑا دیا ہے تو الحمدللہ، ایک مہینے گھر میں آگ نہیں جلی، 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، رات کو عبادت اتنی زیادہ کہ پاؤں مبارک میں ورم۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی اللہ اما غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنے کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو کیا جملے ارشاد فرمائے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ یہ وہ نبی علیہ السلام جس کو ہم ماننے والے، جس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جو ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے روشنی کا مینار، اور ان کا بتلایا ہوا طریقہ ہمارے لیے دین اور اسلام ہے، ان کا یہ عمل اور یہ منہج اور یہ طریقہ حیات تھا کہ تنگی کے ساتھ کہتے اللہم اجعل قوت آل محمد، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرا اور محمد کی آل کا جو رزق ہے وہ ایک دن کا کھانا ہو، کہ دوسرا وقت پہ تجھ سے سوال کرے، تجھ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہے تو جبل احد، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے تو جانتے ہوں گے کہ جبل احد 7-8 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ مدینے میں جبل احد ہے۔ فرمایا اسے سونے کا بنا دیتے ہیں کہ جتنا چاہے آپ خرچ کریں، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ دنیا کی شان و شوکت کو اختیار نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے گھر کی حالت دیکھی، کھجور والی چٹائی کے اوپر، اور وہ آپ کا جسم مبارک پر نشان پڑ گئے اس بستر کی وجہ سے، اس سخت جو ہے جس چٹائی کی وجہ سے جس پہ آپ لیٹے تھے، تو رونے لگ گئے۔ فرمایا کیسو کسرا مزے میں، اور آپ سب سے افضل انسان، سید ولد آدم، انبیاء کے سردار، اور تمام بنی آدم جو ہے آدم کی اولاد کے سردار، امام الانبیاء والرسل، سب سے اعلیٰ مقام آپ کا یہ حالت ہے۔ فرمایا انہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ دنیا میں ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں مقام۔ تو ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہم یہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم جو ہے حسن کو دیکھتے ہیں اور باطن کو بھولے ہوئے ہیں۔ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے جو ظاہری نظر آتا ہے، خوبصورت بیوی، اس کے علاوہ جو ہے مال و دولت، گاڑی، بنگلہ، گھر بہت بڑا، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ باطنی رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، ضمیر کا پاک ہونا، نیت اور ارادہ مخلص ہونا، ارادے کے اندر دیانتدار، ایماندار ہونا۔ بیوی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے عورت سے شادی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ فاظفر بذات دین، دیندار کو اختیار کرنا، اخلاق والی کو اختیار کرنا، جس کا دینی اخلاق اور دینی معاملہ طرز عمل بہترین ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جمال یہ یہیں رہنے والا ہے، ہم بس جمال کو دیکھتے ہیں، ایک چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور اندر سے چاہے پتہ نہیں وہ کتنا برا اور کتنا برا حال ہو اس کی روح کا۔ تو یہ رزق ہے، اصلی رزق اللہ کی محبت، اس سے تعلق، اس کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے قضاء کے فیصلے، اس پہ راضی رہنا، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے اور میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے ایک قید میں ڈال جائیں گے تو یہ میرے لیے خلوت ہے، مجھے کسی دوسرے ملک میں بھیجیں گے، شہر میں سیاحت ہے میرے لیے، میری جنت تو میرے سینے کے اندر ہے۔ اور ایک سلف میں سے ایک عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی، یہ سکون قلبی اور راحت قلبی، اس کا یہ جنت ہے دنیا کے اندر، جو اس جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ آخری جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ دنیا کی جنت، یہ مال و دولت میں سعادت نہیں ہے،
یہ خوش بختی مال میں نہیں ہے، نہ جاہ کے اندر ہے کہ بہت بڑا مقام ہمیں مل جائے، بہت بڑا اسٹیٹس مل جائے، آپ وزیر اعظم بن جائیں، کسی ملک کے صدر بھی بن جائیں تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ سعادت مل جائے گی آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ نہ مال سے ملتی ہے، نہ جاہ سے ملتی ہے، نہ اولاد سے ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، اور اللہ پر ایمان لانے والا، ایمان شرط ہے عمل صالح کے لیے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، بس ہم ضرور اور ضرور سے پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ دنیا کی زندگی سعادت سے معمور، خوشیوں سے بھرپور، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل ہے، اور آخرت میں ہم اجر اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ ہم دنیا میں ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ 10 گنا آخرت میں دیں گے، 10 گنا بھی نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ یہ دنیا جس کے لیے ظاہری یہ نعمتوں کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، اس کی حقیقت بخاری کی یہ حدیث ہمارے سامنے کھول دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا سب سے کمزور انسان دنیا کا، مالی طور پہ بیماریوں میں گھرا ہوا۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے بستی میں دیکھیں، جس کے پاس نہ گھر ہو، کرائے پہ گھر ہو، کرایہ پورا نہ ہوتا ہو، بیماریوں میں لپٹا ہو، کھانا اس کا پورا نہ ہوتا ہو، ایسا بندہ جو دنیا کا کمزور ترین ہے، تکلیفوں اور آزمائشوں سے دوچار، لیکن مومن ہے اور جنتی ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جنت کا ایک راؤنڈ لگاؤ، فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، جنت کا ایک راؤنڈ، ایک چکر لگایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ جل شانہ پوچھیں گے، میرے بندے هل مر بک بؤس قط، هل مر بک بؤس، کیا کبھی پریشانی دیکھی؟ جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری تھی، جنت کا ایک نظارہ دیکھ کے وہ کہے گا، اے میرے رب، ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ وہ ساری دنیا کی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، سب کچھ بھول جائے گا، اور ایک دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا، بے انعام اہل دنیا، دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا۔ آپ اندازہ کریں، جو دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا، نوکر چاکر، بنگلے، گاڑیاں، ہر چیز جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے، بے انعام اہل دنیا، ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا، لیکن کافر ہے، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں، جہنمی ہے یہ بندہ۔ دنیا کی تو ساری نعمتیں مل گئیں، لیکن آخرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، اس کو جہنم کا ایک راؤنڈ لگواؤ، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، ایک صرف ہوتا جہنم کا، ایک راؤنڈ جہنم کا وہ لگا کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے، اے میرے بندے، هل مر بک نعیم، کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ نعمتوں میں دنیا میں ٹھاٹھ کی زندگی گزاری، وہ سارا نشہ، چدراہٹ کا، اکڑ، غرور، پیسہ، جاہ و جلال، حشمت، دولت، اور جو پیلس اس کے، گاڑیاں، سب کچھ، وہ نشہ جو ہے ایک صرف جہنم کا راؤنڈ لگانے سے بھول جائے گا، کہے گا، اے میرے رب، ما مر بی نعیم قط، میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد ساری وہ نشہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہے وہ اس حقیقت اس دنیا کی، جس کے لیے 24 گھنٹے ہم مارے پھرتے ہیں۔ مسجد میں اگر کہیں درس ہو تو سب سے آخر میں ہوتے ہیں، نماز ہو تو سب سے آخر میں ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی دنیا کا فائدہ ہو تو سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی خاطر جو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے، کسی کو پتہ ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر بندہ صبح اپنے گھر والوں میں کرتا ہے، اور موت اس کے جوتے کے تسمے کے بھی قریب ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج زندہ ہے، سب کہتے ہیں جناب حاجی صاحب تو بڑے ٹھیک تھے، دوسرے دن اعلان ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں صاحب جناب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ اتنے بجے ہوگا۔ سب اس کے دوست کہتے ہیں، یار اچھا چنگا بھلا تھا، ٹھیک تھا، ہمارے ساتھ تھا، باتیں کی اور بالکل ٹھیک تھا۔ تو زندگی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، سانس کا تو پتہ ہی نہیں کہ دوسرا سانس آئے گا، تو پھر اس دنیا پہ غرور کس بات کا، پھر تکبر کس بات کا؟
پھر حسد کس لیے؟ پھر شیطان کی تابع داری کس لیے؟ پھر رحمان سے ناراضگی کیسے؟ کیا دنیا کا مالک شیطان ہے جس کی ہم تابع داری کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی، اور یہ دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں؟ اسے ناراض کر کے کیا دنیا کما لیں گے ہم؟ جو ہمارے نصیب میں رزق ملا اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں کوئی لے سکتا، زور لگا لے جتنا مرضی۔ سعودیہ کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ کنویں کے اندر گر گیا، اور قریب کوئی آدمی تھا، اس نے سنا، اس گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، اسے نکال لیا اور دودھ کا ایک پیالہ اسے پلایا، اور وہ اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو بتانے لگا کہ میں ایسے آیا اور کنویں کے قریب اور میں ایسے گر گیا۔ وہ بتا رہا تھا، اسی دوران دوبارہ پاؤں پھسلا اور گر گیا، دوبارہ کنویں میں گیا، دوبارہ نکالا اسے تو وہ مر چکا تھا۔ اسی کنویں میں پہلے بچ گیا، دوبارہ مر گیا، کیونکہ اس کے نصیب کے اندر وہ دودھ کا پیالہ بھی باقی تھا۔ حدیث کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها او تستوفی رزقها، دونوں لفظ ہیں۔ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے۔ تو جب موت وقت پہ مقرر ہے تو رزق بھی جو ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہمیں چاہیے، آپ نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو رزق کو طلب کرنے میں جمال دکھاؤ، حسن دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، دیانت دکھاؤ، امانت دکھاؤ، جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو رزق وہ مل کے رہے گا جو آپ کے نصیب میں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ جنت جہنم بھی لکھ دی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ، رزق بھی لکھ دیا، لیکن ہمیں چھوڑ دیا ہے میدان کے اندر کہ ہم محنت کریں اور نیت خالص کر کے سچے عزم کے ساتھ جو ہے اور مخلص ہو کر دنیا کے لیے بھی محنت کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے بھی نہ بھولیں۔ تو دین ہی کامیابی ہے، اللہ پر توکل اور حسن ظن رکھنا یہ نجات ہے۔ تو دین کی طرف لوٹیں، اس پہ توکل اللہ پہ کریں۔ موت آ بھی جائے کرونا کے ساتھ تو کرونا کے بغیر بھی موت آنی ہے، موت تو آ کے رہے گی، کرونا ہو یا نہ ہو۔ اپنے معاملات کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور اسی میں نجات ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں وقت دیں، انہیں سکھائیں دین کے بارے میں، قرآن بتائیں۔ گھر میں ہر ایک میں اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی بھی بیٹھے ہیں، بچوں کی تربیت جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کل بچے جو ہیں پھر یہ حال ہوگا جیسے وہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی، 35 سال ایک بندہ جو ہے سعودیہ میں جناب وہ ریپیئرنگ کا کام، ٹی وی ریپیئرنگ کرتا رہا، 35 سال بعد گھر میں آیا، فالج کا حملہ ہوا، بیکار ہو گیا، تو گھر والوں نے انہیں اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ یتیموں کا جو جگہ جہاں بوڑھے لوگ یا بے آسرا لوگ ہوتے ہیں، گھر والوں نے نکال دیا، بیٹی بیٹے سب کچھ چھوڑ گئے۔ یہ ہے دنیا۔ جب ہم بچوں کی تربیت اسلامی نہیں کریں گے تو دنیا تو پھر اسی طرح کرتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت اسلامی کریں، خود اپنے آپ کو نیک کر لیں، بچے بھی نیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان پر فرمائے، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی ذات پہ